جو بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی وہ واپس سے میں دہرا رہا ہوں. یہ دو جماعتیں ایسی جماعتیں ہیں، جماعت صحابہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یوں سمجھ لیں کہ یہ دونوں ایمان کی جان ہیں. ذرے برابر کی کوتاہی، ذرے برابر کا برا خیال، ذرے برابر کی زبان سے بولی ہوئی نہیں، دل سے گزری ہوئی، دماغ سے گزرا ہوا خیال گستاخی کا جماعت صحابہ کے بارے میں یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے ایمان کو نصب و نابود کر دے گا، ختم ہو جائے گا ایمان. تو اس لیے سیدھی سی بات اور سمپل سی بات ہم یہ سمجھ لیں، زیادہ کسی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے اس دنیا کا کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا محقق اور محدث کیوں نہ ہو، اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کوئی بات کرے، بری بات. ان کا اختلاف وہ جانے، ان کا رب جانے. تو گزشتہ جمعہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی کبھی لوگ کمپیئر کرتے ہیں شان کے بارے میں، کس کی شان اونچی ہے، کس کی شان بلند ہے. اور پھر دوسری چیز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات کو لے کر کے بحث چھڑتی ہے. اور پھر میں نے کہا تھا نا، وہ 4 کتابیں پڑھ کے جو آتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا ہی عالم سمجھتے ہیں، پھر وہ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ ان دونوں حضرات میں سے کون حق پہ تھا. استغفر اللہ. یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. کوئی بھی صحابی، سارے کے سارے صحابی حق پر تھے اور حق پر ہیں. سارے صحابی جب اللہ کی طرف سے انہیں یہ ٹیگ مل چکا ہے کہ اولئک ھم المفلحون، کہ یہ سب کے سب کامیاب ہیں، تو یہ منہ لے کر کے، یہ زبان لے کر کے ہم ان کے بارے میں، ان کے حق کے بارے میں، ان کے اختلاف کے بارے میں ہم بات کریں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن چیزوں نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی، شاید آپ کو پتہ ہوگا، ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تھی جس نے آپ کو بڑا دکھی کیا، بڑا پریشان کر دیا، کیونکہ آپ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو ہندہ نے اپنے غلام وحشی کے ذریعے آپ کو شہید کروایا. آپ کی دونوں آنکھوں میں نیزوں کو چبایا گیا، کانوں کو کاٹا گیا، ناک کو بھی کاٹا گیا، ہونٹوں کو بھی کاٹا گیا. اور یہ جسم کے جو ٹکڑے تھے نا، ہندہ نے ان سارے جسم کے ٹکڑوں کو ایک ہار میں پرویا اور پھر اپنے گلے کے اندر پہنا، اور کلیجے کو چبایا گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات کو سمجھنا، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو، کتنی بڑی تکلیف تھی، کتنی بڑی تکلیف تھی حضور کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بیان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس غم نے اتنا نڈھال کیا تھا کہ آپ اکثر رویا کرتے تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر. اب دور گزرا، اللہ نے ان کو ہدایت دی،
اب وہ جو ہندا تھی وہ حضرت ہندا رضی اللہ تعالی عنہ بنی، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے۔ وحشی جو آپ کے غلام تھے اب بنے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح ہے۔ جب ایمان میں آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ زیادہ تر میرے پاس نہ آیا کریں، کیونکہ جب بھی میں تمہارے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کتنا بڑا کام تھا، کتنا بڑا گناہ تھا، لیکن ہمارے علماؤں نے کیا لکھا ہے، ہمارے علماؤں نے کیا لکھا ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اماموں نے کیا لکھا ہے کہ ساری دنیا مل کر، اب ساری دنیا میں سب آ گئے، سمجھ رہے ہیں، سب آ گئے، صحابہ کرام کی جماعت کو چھوڑ کر تابعی، تبع تابعی، جتنے بھی متقی، جتنے ولی کامل، ٹھیک ہے، تمام اولیاء، تمام غوث، تمام قطب، تمام درویش، تمام فقیر، جتنے بھی یہ سب آ گئے، یہ سارے مل کر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں، ان کی عظمت کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بحالت ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کے پاس صحابیت کا شرف ہے۔ یہ مقام ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ اچھا، اب اس دور کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا، کس طرح سے؟ پہلے تو حضور نے نصیحت کی، ہمیں سمجھایا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی حرمت کرنا، ان کا احترام کرنا اور ان سے محبت کرنا۔ اور پھر حضور نے یہ بھی پیشین گوئی دے دی کہ ہوگا کیا، تو آئیں حدیث کے ذریعے ہم سماعت کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالجابیۃ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا مثل مقامی فیکم فقال احفظونی فی اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یفش القذب حتی یشہد الرجل وما یستشہد ویحلف وما یستحلف۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جابیہ کے مقام پر، یہ ایک جگہ کا نام ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا۔ خطبے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تقریر کی اور فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اسی طرح تشریف فرما تھے جیسے آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے نا۔ ایک وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، جیسے میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے جیسے آج میں کھڑا ہوں نا، ایک دن تھا کہ حضور بھی اسی طرح اسی جگہ کھڑے تھے، اور فرمایا، کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے صحابہ کا خیال رکھنا۔ کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کا خیال رکھنا۔ اچھا، اب یہ بات حضور کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو سارے کے سارے صحابی تھے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کا خیال رکھنا مطلب یہ کلام حضور کا کس سے تھا؟ ہم سب سے تھا۔ میرے صحابہ کا خیال رکھنا، اور پھر جو ان کے بعد لوگ ہوں گے، یعنی جو ان کے دیکھنے والے تابعی ہوں گے، ان کا بھی خیال رکھنا، اور پھر جو ان کے بعد ہوں گے، یعنی جو تابعی کو دیکھنے والے تبع تابعی، ان کا بھی خیال رکھنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اب سنیں حضور کیا اچھا، یہ تین جماعتوں کا ذکر کرنے کے بعد حضور نے فرمایا ایک جماعت صحابہ، ایک تابعین کی جماعت، ایک تبع تابعین کی جماعت۔ پھر حضور فرماتے پھر کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ ایک شخص خود بخود گواہی دے گا حالانکہ اس کی گواہی نہیں لی جائے گی، اور وہ قسم کھائے گا حالانکہ اس کی قسم بھی نہیں لی جائے گی، یعنی ایسا وقت آئے گا
جھوٹ عام ہو جائے گا، جھوٹ کا بول بالا ہوگا، لوگ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم پہ قسم کھائیں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کی قسم پہ بھروسہ کیا جائے گا، نہ اس کی جھوٹی بات پر اعتماد کیا جائے گا۔ اچھا اب یہ دور ہے یا نہیں ہے؟ وہ 3 زمانے تو نکل چکے نا، جماعت صحابہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ٹھیک ہے، اب وہ دور تو ہے نہیں۔ اب دیکھیں اب ہر جگہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر لوگ جھوٹ باندھ رہے نہیں ہیں؟ باندھ رہے ہیں۔ آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ برا بلا کہتے نہیں کہتے؟ ہاں، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہمیں اس سے آگاہ کر دیا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابہ و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا دیکھیں اب یہ جو جماعت ہے نا، جماعت صحابہ، اور پھر وہ جماعت جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے، پھر وہ جماعت جنہوں نے صحابہ اکرام کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے، ان کی عظمت دیکھیں، ان کی بڑائی دیکھیں، ان کی کبریائی دیکھیں، ان کی بلندگی دیکھیں، اللہ نے کس مقام سے ان جماعتوں کو سرفراز فرمایا تھا اور کس بلندی سے ان لوگوں کو مستفیض فرمایا تھا۔ ہاں؟ اور آج ان کے بارے میں کوئی بات کرے ختم ہو جائے گا ایمان، یاد رکھیں اس بات کو۔ اور اس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو دور ہے نا، یہ وہی دور ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس وقت تمہیں ایمان کو بچانے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا پڑے گا تاکہ ایمان سلامت رہے، کیونکہ ایسی ہوائیں چلیں گی، ایسے فتنے آئیں گے، ایسی باتیں آئیں گی۔ ورنہ یہ جماعت کا مقام اور ان کی شان اور ان کی عظمت دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے بیان کی ہے۔ حدیث ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی علی الناس زمان یغزون فیقال هل فیکم من صحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم ویفتح لهم ثم یغزون فیقال لهم هل فیکم من صحب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون نعم فیفتح لهم، رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اسی مضمون کی حدیث آپ کو مسلم شریف میں ملے گی، یعنی ستہ کی حدیث ہے۔ سنیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ جہاد کریں گے، جہاد کے لیے نکلیں گے، ایک ایسا زمانہ آئے گا تو انہیں کہا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو؟ ایک لشکر نکلے گا جہاد کرنے کے لیے، تو پوچھا جائے گا کہ اس لشکر میں، اس جماعت میں کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا ہو، جس نے حضور کو دیکھا ہو؟ وہ کہیں گے ہاں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جب انہیں پتہ چل جائے گا نا کہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے حضور کو دیکھا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہتے ہیں کہ اس جہاد کو اللہ فتح نصیب فرما دے گا، یعنی انہیں فتح مل جائے گی۔ رمز کو سمجھ رہے ہیں؟ حضور کیا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلے کی بات ہے نا، ابھی تو جہاد ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، جہاد ہوگا، لیکن حضور نے اپنے صحابی کی برکت بتائی ہے، اپنی صحابی کی عظمت بتائی ہے، ان کا مقام بتایا ہے کہ اگر ایک بھی میرا صحابی مسلمانوں کی لشکر میں اگر شامل ہوگا تو اللہ میرے صحابی کے ہونے کی برکت سے اس لشکر کو فتح دے دے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا اب آگے سنیں، پھر وہ جہاد کے لیے نکلیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صحبت پائی ہو؟
پہلے کیا تھا؟ کوئی ایسا ہے جس نے حضور کی صحبت پائی ہو، یعنی صحابی ہے. اچھا اب حضور فرما رہے ہیں ایک ایسا لشکر جہاد کے لیے نکلے گا. پھر وہ پوچھیں گے کوئی ایسا آدمی ہے جس نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو، یعنی تابعی؟ تو کوئی کہے گا ہاں ایک شخص ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہے، جس نے جماعت صحابہ کو دیکھا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ صحابی کے دیکھنے والے کی برکت سے اس لشکر کو فتح دے دے گا. بھائی سبحان اللہ کہہ دیں. اس کے ہونے کی برکت سے اللہ اسے فتح دے دے گا، صحابی کی برکت سے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تیسری بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لشکر نکلے گا جہاد کے لیے، آپس میں بات کریں گے. کوئی ایسا ہے جس نے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا اور وہ اس وقت موجود ہو؟ تبع تابعی. صحابی جس نے حضور کو دیکھا، تابعی جس نے صحابہ کرام کو دیکھا، تبع تابعی جس نے صحابہ کرام کے دیکھنے والے کو دیکھا. پتہ چلے گا ہاں ایک آدمی ہے جس نے صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعی کو دیکھا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس تبع تابعی کی برکت سے اس لشکر کو فتح دے دے گا. اندازہ لگائیں کتنی بڑی برکت ہے. ہاں سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہاں جس نے حضور کو دیکھا. سبحان اللہ. اب چاہے وہ حضرت وحشی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان دیکھ لیا. ہاں بحالت ایمان انہوں نے حضور کا دیدار کر لیا. اب دیکھیں مقام کتنا بلند ہو گیا کہ ساری دنیا مل کر ان کی عظمت کو چھو نہیں سکتی ہے. ساری دنیا مل کر. ہاں اب جس نے صحابہ کرام کو دیکھا، سبحان اللہ، بھئی لشکر کو فتح مل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ وہ موجود ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، وہ موجود ہے جس نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے، وہ موجود ہے جس نے عبداللہ کے لگتے جگر کو دیکھا ہے. اللہ ان کی برکت سے مسلمانوں کی لشکر کو فتح دے رہا ہے. ہاں لیکن قربان جائیں صحابہ کرام کے مقام اور عظمت پر اور ان کی شان پر کہ اگر ان کو دیکھنے والا تابعی بھی اگر موجود ہے، اور یہ کہنے والا کوئی مذہب کا امام نہیں ہے، یہ کہنے والا کوئی بڑا مفتی نہیں ہے، یہ کہنے والا کوئی دنیا کا بڑا سمجھدار نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو اماموں کا امام، آمنہ کا لار اور عبداللہ کا لگتے جگر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جس لشکر میں صحابی ایک ہوگا اللہ اسے فتح دے گا. اگر اس لشکر میں صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہوگا خدا اسے بھی فتح دے گا. اگر اس لشکر میں تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی ہوگا تو بھی اللہ اس لشکر کو فتح دے دے گا. یہ مقام صحابیت ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ